اچھا، ایک اور طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان اللہ رب العزت کا دشمن ہے تو پھر اللہ رب العزت رحیم و کریم ہونے کے باوجود اسے اپنے بندوں پر مسلط کیوں کر دیتے ہیں، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی رحمان کی یاد سے آنکھ چرائے نقید لہو شیطانن، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس کا جواب یہ ہے چونکہ شیطان انسان پر مسلط ہو کر گناہ کرواتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں کسی بھول کا، کسی غلطی کا تذکرہ ہوا وہاں شیطان کی طرف نسبت کر دی گئی۔ کہیں فرما فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہیں فرما وَمَا أَنسَانِيهُ الشَّيْطَانُ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، کہیں فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہیں فرما مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ۔ اس طرح ساری بھول چوک شیطان کے کھاتے میں ڈال دی گئی، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے نام ایک رحمتوں کا پیغام ہے کہ اے میرے بندے، شیطان ہی تم پر مسلط ہو کر گناہ کرواتا ہے، اگر تو میرے در پہ آ کر معافی مانگ لے گا اور میں معافی عطا کرنا چاہوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گناہ میرے بندے نے نہیں کیے، یہ شیطان نے پھونک مار کر کروائے تھے، اس لیے میں تیرے سارے گناہ شیطان کے پیٹے میں ڈال کر تجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دوں۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں پیدا ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر شیطان قابو نہیں پا سکتا، ان کو کبھی بہکا نہیں سکے گا، ان کو راستے سے بھٹکا نہیں سکے گا، اسے ان پر غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب غور کیجئے، عبادی کا لفظ یہاں بھی اور عبادی کا لفظ وہاں پہلے والی آیت میں بھی ہے۔ اس آیت میں عبادی کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پہلے والی آیت میں لفظ عبادی بتا رہا ہے کہ شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، تو پھر حقیقت میں ہے کیا؟ مفسرین کرام نے اس کا جواب لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں شیطان اچھے اچھے لوگوں سے بھی بسا اوقات گناہ کروا لیتا ہے، اور مگر وہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو رب ان کو فوراً توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، اور یوں بنا دیتا ہے جیسے انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس سے ثابت ہوا مومن جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اگر وہ اللہ رب العزت کے در پہ جھکتا رہے گا تو شیطان سے کوئی ایسا گناہ شیطان اس سے نہیں کروا سکتا جو اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل معافی ہو۔ ناقابل معافی جرم تو تین ہی ہیں کائنات کے اندر، انسان کفر کر لے، شرک کر لے، یا ایسا منافق جو بالکل دین سے خارج ہو۔ پروردگار عالم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے ان بندوں کو بچا لیتے ہیں، گویا شیطان کو بتا دیا کہ اے شیطان تجھے وہ قدرت ہرگز حاصل نہ ہوگی کہ تو انہیں میری حدود ہی سے نکال کر لے جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہوتی ہی نہیں، البتہ جب کوئی ایسی غلطی ان سے سرزد ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ کریم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اولیاء کرام معصوم تو نہیں، البتہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم نے ہم سے عہد نہیں کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان،
کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شیطان کے راستے پر چلے وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا نام لیا گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے علماء کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ حلال کو حرام کر دیتے تو تم مان لیتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ فرمایا اچھا انہوں نے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی مان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا وہ حرام کو حلال کہہ دیتے تو کیا مان لیتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، محبوب پھر بھی مان لیتے تھے۔ فرمایا اسی کا نام تو عبادت ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا لیتے تھے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھنے کا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی پیروی کی تو پروردگار کی طرف سے کفر کا فتویٰ آ گیا، لیکن بندہ شیطان کی بات مانتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، فقط گناہگار اور فاسق کہا گیا۔ یہ فرق کیوں رکھا؟ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں بھی بڑا عجیب سا نقطہ لکھا۔ کہتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ یہود و نصارہ جب اپنے علماء کی اتباع کرتے تھے تو وہ عبادت کرتے تھے، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے حلال کو حرام مان لیا کرتے تھے اور حرام کو حلال، اور دوسرا وہ علماء کا دل میں احترام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن جو میرے گناہگار بندے وہ شیطان کی بات مانتے ہیں مگر یہ بات پکی ہے کہ حرام کام بھی کر رہے ہوں تو حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کبھی حلال سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ فرق ہے کہ یعنی وہ علماء یہود کی بات جو حرام کی بات تھی وہ اسے حلال کو حرام، جبکہ کوئی گناہگار گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ حرام کو حرام تصور سمجھتا ہے، حرام کا تصور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ شیطان کی بات تو مان رہے ہوتے ہیں مگر شیطان کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہوتے ہیں اور اسے لعنتی دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جنوں اور انسانوں میں سے جو نافرمان اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے انہیں زمین کا بوجھ قرار دیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے میری زمین کے بوجھو ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ گویا انسان اگر گناہوں بھری زندگی گزارے گا تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بالآخر اسے اللہ رب العزت کے حضور پیش تو ہونا ہوگا۔ میرے دوستو بجلی کے تار کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی، کہ اس کی تار کو غلطی سے اگر پہلی دفعہ ہاتھ لگ جائے پھر بھی نقصان پہنچا دیتی ہے، لیکن رب العزت کا یہ دستور ہے کہ وہ انسان کی پہلی غلطی پر پکڑ نہیں فرماتے، کیونکہ وہ رحیم و کریم ذات ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ مہربانی فرمانے والے ہیں، وہ ایک آدھ غلطی پر انسان کو سزا نہیں دیتے، البتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت پکڑ آتی ہے جب بندے نے ایک گناہ کیا، پھر کیا، بار بار کرتا رہا اور زندگی کے سالہ سال گزر گئے، حتیٰ کہ ایک مدت کے بعد وہ وقت آتا ہے جب رب العالمین اس کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث پاک میں بھی ملتی ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اسے چوری کے جرم میں پکڑا گیا تھا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے معاف فرما دیجئے، جناب والا مجھ سے یہ پہلی غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلی غلطی پر تو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتے،
चुनाचे हुक्म दे दिया गया कि तहकीक की जाए। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वो तो आदी मुजरिम था, पहले भी चोरी किया करता था। इंसान जब गुनाहों में उलझ जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़ आती है। कुरान मजीद में फरमाया गया, मन कसब सय्या, जिसने गुनाह किए, वहातत बिही खतीयतु, और उसकी खताओं ने उसका इहाता कर लिया। इहाता करने का क्या मतलब? यानी इतने गुनाह कर लिए कि उन गुनाहों के अंदर डूब गया और गुनाहों ने उसे घेरे में ले लिया। फौलाइका अस्हाबुन नार, रब फरमाता है यही वो लोग हैं जो आग में डाल दिए जाएंगे। ज़रा अंदाज़े बयां ज़रा गौर से देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर यही इरशाद फरमा देते कि जिसने गुनाह किया उसको हम आग में डाल देंगे तो फिर भी आईन इंसाफ होता। मगर रब्बे करीम की रहमत पर कुर्बान जाएं कि जब तक गुनाह उसका इहाता न कर लें उस वक्त तक उसकी पकड़ नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर है कि अपने बंदों को माफ़ फरमाकर हमेशा खुश होते रहते हैं, लेकिन इंसान अपने हाथों ही से अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहा होता है। इसलिए एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इंसान जितनी मेहनत से जहन्नम कमाता है, इससे आधी मेहनत भी कर ले तो इसे जन्नत मिल जाया करती। मगर इंसान गुनाह की खातिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलता है, एक गुनाह की खातिर दूसरा गुनाह करना पड़ता है, और फिर इधर से एक गुनाह किया उसे छुपाने के लिए झूठ बोला, और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला। इसी तरह गुनाहों का एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि हर वक्त अपने सच्चे मालिक व खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगता रहे।